नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का ज़ोर जो है वो बैनुल-अक़वामी मामलात पर रहेगा, क्योंकि हम सुन चुके हैं और आप भी सुन चुके हैं कि चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं वो कुछ अरसे में पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे और हम इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर के, उस हवाले से हम इसे डिस्कस करेंगे। तो मैं बताता आपको ज़रूर चला जाऊँ कि आज की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो BRT है, जो अक्टूबर 2017 से बन रहा था मसलसल और कई दफ़ा डिले हुआ, बिल आखिर आज उसका इफ्तिताह हुआ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक 27 किलोमीटर ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट है प्रिंसिपल, जिसकी फीडर लाइंस अगर आप इसके साथ रखें तो अंदाज़न 60 किलोमीटर जो है ये बन जाती है और इससे पेशावर शहर की किस्मत बदल जाएगी। और बात है कि जो PMLN और बहुत सी अपोजिशन जमातें हैं वो याद करवाना चाहती हैं वज़ीर-ए-आज़म को कि कैसे कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले वज़ीर-ए-आज़म लाहौर के बस ट्रांजिट सिस्टम या इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो बस ट्रांजिट सिस्टम था उसकी मुखालफत करते रहे थे। बहरहाल ये एक अलग बहस है। हम आएंगे फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ, जहां हम सुन चुके हैं गो कि दिन और डेट का अभी तयन नहीं हुआ, लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग जो पहला दौरा करेंगे कोविड-19 पेंडेमिक के बाद वो पाकिस्तान का करेंगे। इससे पहले आखिरी दफ़ा जब वो चीन से निकले थे किसी दूसरे मुल्क में तो वो जनवरी 2020 में निकले थे। इस दौरे की सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या है, ये किस किस्म का मैसेज होगा दुनिया के लिए, दुनिया के और इस खत्ते के बदलते हुए हालात में, चूँकि हम देख चुके हैं कि एक तरफ तो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक स्टैंड ऑफ की सी कैफियत है, अमेरिका और चीन के दरमियान में भी टेंशन्स में बेतहाशा इजाफा हुआ, एक सर्द जंग की सी कैफियत है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हमें दूरी नज़र आती है, हिंदुस्तान और ईरान में भी कुछ हमें थोड़ी सी दूरी नज़र आती है, हिंदुस्तान और नेपाल में भी हमें टेंशन्स नज़र आती हैं। यूँ कहिए कि पूरा जो साउथ एशियन रिम है उसमें हमें एक टेंशन जो है वो नज़र आती है। तो इसकी अहमियत क्या होगी, इन बदलते हुए हालात की पाकिस्तान के हवाले से क्या होगी, इस पर बात करने के लिए एक बड़ा वेरीड पैनल मेरे साथ है। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जनाब नजमुस साकिब साहब, जो कि 35 बरस का तजर्बाकारी रखते हैं, सफारतकारी का एक्सपीरियंस रखते हैं, किताबों के ऑथर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे वीडियो लाइन फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे स्काइप से वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे कराची स्टूडियोज़ से पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत जनाब अकील करीम डीडी जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमें थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव भी देंगे, कहीं हम बहुत थ्योरेटिकल ना हो जाए इस पूरी फॉरेन पॉलिसी की डिस्कशन में। सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं सबसे पहले नजमुस साकिब साहब से ये क्विकली ये समझना चाहूँ ताकि हम आगाज़ कर सकें कि किस किस्म का ये मैसेज होगा जब शी जिनपिंग पाकिस्तान आएंगे, जहाँ वो पहला मुल्क होगा जहाँ वो आएंगे आफ्टर दिस पेंडेमिक क्राइसिस जिससे दुनिया हिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोईद आपका शुक्रिया, 92 का शुक्रिया। ऐसा है कि 1947 में पाकिस्तान मारज़ वजूद में आता है, 1951 में हमारे सिफारती ताल्लुकात चीन से होते हैं, चीन के साथ होते हैं। फिर यूँ होता है कि सोंग चिंग लिंग इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ से दौरों का आगाज़ होता है, यानी विजिट्स का आगाज़ 50s में, 55 में। अच्छा मेरा ख्याल था कि 60s में हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। सोंग चिंग लिंग 55 में। अच्छा, अब उस वक्त से लेके आज तक अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ से चीन जाते हैं, बहुत सारे चीनी सदूर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। आपका ये सवाल कि कितना अहम है, इसको 2-3 मैं ज़रा बातें कर लूँ, उसके बाद आपको इसकी अहमियत बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर विज़िट की अहमियत क्या है। पहले तो सबसे ये जानने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़बूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। वक्त ने ये साबित किया है कि ये दोनों मुल्क जो हैं वाक़यातन हकीकतन दोस्त हैं और एक दूसरे की मुश्किल के वक्त साथ खड़े होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अच्छा, अब आते हैं इस दौरे की तरफ। हमने ये देखा कि 2015 में भी सदर शी जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। मुझे ये आपके लिए शायद हैरत की बात हो या कुछ सुनने वालों के लिए कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में या पाकिस्तान की तारीख़ में आप कह सकते हैं कि ये पहली दफ़ा है कि एक सिटिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट दूसरी दफ़ा विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी तौर पर ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा, अब
मुलाकातें तो उनकी वैसे नहीं, पाकिस्तान के विजिट की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये एक दूसरे मुल्क में ये पहली दफ़ा होगा कि दूसरी दफ़ा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी और मुल्क में 2 दफ़ा गए होंगे। अच्छा, ये नहीं आप, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ये पहली दफ़ा है कि वो दूसरी दफ़ा आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली एक होता है। अच्छा, अब इसमें जो इस वक्त के खित्ते के हालात हैं उसको आप देखिए, और फिर सी पैक तो है ही, लेकिन खित्ते के हालात में जो बदलती हुई सूरत हाल है उसमें मैं एक बैनुल अक़वामी उमूर के तालिब इल्म के तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये वाक़या, नॉर्मली हम कहते हैं ना, इट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक विजिट, इट इज़ गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक विजिट। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आप रुकिए नजमुद्दीन शेख साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, हम क्यों इसको समझेंगे कि हिस्टोरिक विजिट है, और ये जो खित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसका मैंने एक सरसरी तौर पे जिक्र किया है, इसे अगर आप सम अप करेंगे तो कैसे सम अप करेंगे बहुत क्विकली, जो चेंज आ रही है इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान, एवरीथिंग, ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं ज़रा एक चीज़ कह दूं कि अभी तक ये जो रिपोर्टिंग है कि सितंबर में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आएंगे डेट तो नहीं डिसाइड हुई जी, नहीं, सितंबर में आएंगे ये कहा गया है, लेकिन ये हिंदुस्तानी अखबारों में कहा गया है। मैंने आज बहुत तलाश किया कि हमारे यहाँ किसी ने कोई इस किस्म का बयान दिया है या हमारे अखबारों ने स्पेकुलेट किया है, और मुझे नहीं मिला। हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही है, लेकिन अभी तक जो मैंने कोशिश की ढूंढने की, उसमें मुझे कोई पाकिस्तान की अखबार या पाकिस्तान की ऑफिशियल एजेंसी से मैंने ये खबर नहीं सुनी, विच इज नॉट टू से कि नहीं होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अभी तक न चीनियों ने, न चीनी प्रेस एजेंसीज ने, न चीनी अखबारों ने कोई इसका जिक्र किया है, और न पाकिस्तानी अखबारों ने किया है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि वो आने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल है कि वो हो सकता है कि वो होगा, वो आएंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टिंग है वो सब हिंदुस्तानी अखबारें हैं, हिंदुस्तानी वायर सर्विसेज, वियॉन वगैरह जो हैं, उनके पास से ये खबर, ZTV वगैरह, इनसे ये खबर आई है। हमारे अपनी एजेंसी से कोई इस किस्म की खबर नहीं आई। नाउ ये छोटी बात है, ज़्यादा अहम बात ये है कि आएंगे तो इसकी अहमियत क्या है। देखिए, हिंदुस्तान के साथ अभी चीन का जो रिश्ता है उसमें बहुत सारे आपको खदशात नज़र आते हैं, लेकिन उसके साथ और हिंदुस्तान ने जो अभी तक इक़दाम किए हैं कि चीन के सब एप्लीकेशंस जो हैं, जो वेबसाइट्स पे एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक 59 ऐप्स सारे फहरिस्त है, उन सबको आपने बैन कर दिया है। और आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इसके बावजूद तिजारत में कोई फ़र्क नहीं आया है। तिजारत में ये है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान $31 बिलियन का ट्रेड हुआ है, और उसमें 11 बिलियन है हिंदुस्तान की तरफ से, और बाकी यानी 20 बिलियन का फ़र्क जो है वो चीन के फेवर में है। अभी तक जो हिंदुस्तान प्लान्स बना रहा है कि सब हम अपने आप को ऑल्टरनेट एक ट्रीट करेंगे टू इंडस्ट्रीज जो कि चीन से निकलना चाहती हैं, हमारे यहाँ आए, हम 10,000 एकड़ या मैं चाह रहा था एक ब्रॉड ओवरव्यू, ये तो हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे शेख साहब, मैं चाह रहा था ब्रॉड ओवरव्यू क्या है, ईरान, नेपाल, अमेरिका, चीन, ये सब चीजों में एक हमें टेंशन सी नजर आती है। मैं ब्रॉड ओवरव्यू, देखिए आप जब कहते हैं कि आप तफसील न करें तो यू इग्नोर द फैक्ट दैट इन फैक्ट तफसील जरूरी है। तफसील के बगैर आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रॉड कंक्लूजन्स आर नॉट व्हाट यू वांट। अच्छा, आपको जरूरत है कि आप देखें कि ऑन द ग्राउंड हो रहा क्या है, और ऑन द ग्राउंड की सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक चीजें नहीं बदली हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि मोदी बदलना चाहता है। मोदी इसको इस्तेमाल करना चाहता है इसलिए कि अपनी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। इस पे
कुछ झिझक है हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस सर्कल्स में। जयशंकर साहब अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता एक नौयत का रहे, और इसमें चीन उनके साथ ये कहता है कि सब हमारी इंटरनल मैकेनिज्म्स जो हैं, जो मैकेनिज्म्स हमने डिवाइस की हुई हैं, उनको हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें ये मसले रिजॉल्व। थोड़ा सा कमेंट मैं चाह रहा था कर दे, बिकॉज हम एक तरह सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर इतना चले जाएंगे तो बाकी तो हम डिस्कस ही कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि ईरान से इंडियन कॉर्पोरेशंस का एग्जिट हो गया, हमने देखा कि नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान में एक टेंशन सी कैफियत है, हम देखते हैं कि बांग्लादेश पहले वाला अलाइन नजर नहीं आता। मैं चाहता था कि ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, वरना हम तो फिर इंडिया चाइना ही डिस्कस कर लेंगे सारा, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। उस पे क्या कमेंट? ओके, लेट्स लुक एट दीज अगेन। इसमें भी तफसील की जरूरत है। अब आपने हसीना वाजिद की स्टेटमेंट देखी है कि साहब हम अब एक खास साइट बना रहे हैं जहां पे हम ऑनर करेंगे उन हिंदुस्तानी सोल्जर्स को जिन्होंने हमारी जंग में हिस्सा लिया, और जो कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता बिगड़ चुका है, उनको हम कहना चाहते हैं कि नहीं, हमारा रिश्ता है और वो रिश्ता रहेगा, और उसकी एक कॉन्क्रीट एविडेंस ये है कि हम ये मेमोरियल बनाना चाहते हैं। देखिए, हम अगर इसको देखना चाहते हैं एक मद्देनजर से कि भाई कितनी खराबी हुई है हिंदुस्तान के लिए, तो हमें देखना चाहिए कि इनफैक्ट रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है। तो ये और इस पे तो हसीना वाजिद के मिनिस्टर थोड़ा सा मुझे एक अल्टरनेट व्यू लेने दें ब्रेक से पहले। मैं जनरल लोधी, क्या आप महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के अक्रॉस जितना भी रिम है उसके हर तरफ, उसमें पहले के मुकाबले में एक ज्यादा टेंशन पाई जाती है? दिल्ली वर्सेस ढाका, दिल्ली वर्सेस पाकिस्तान तो थी ही, दिल्ली वर्सेस तेहरान, दिल्ली वर्सेस बीजिंग, दिल्ली वर्सेस नेपाल, एक बढ़ती हुई टेंशन आपको नजर आती? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फ्लूडिटी आ गई है हालात में। ये जो आप नाम ले रहे, मेरा अपने ख्याल में जो ये दौरा होगा इसकी बाकी सिग्निफिकेंस तो आप मेहमान बता ही रहे हैं। ये 3 लूज एंड्स को अच्छी तरह टाई करेगा। 3 लूज एंड्स। 1 इज कश्मीर। चाइना और पाकिस्तान आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि कश्मीर के सिलसिले में उन्हें क्या करना है और या क्या नहीं करना है। अफगानिस्तान, और ये जो बात है ना कि इस दौरे का ऐलान हुआ है या नहीं हुआ, तो मेरी इतला के मुताबिक एक वेबिनार में जो एम्बेसडर हैं चाइना के पाकिस्तान में, उन्होंने ये इंडिया दिया है कि साल के आखिर में दौरा होगा, और साथ उन्होंने ये इंडिया भी दिया है कि अफगानिस्तान और CPEC डिस्कस होगा। तो अफगानिस्तान में आपने देखा कि चाइना ने कोई बहुत सामने का रोल अदा नहीं किया, नज़र नहीं आता, लेकिन वी ऑल नो कि वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान का जो क्वाड है उसके अंदर ये बातचीत चल रही है। तो मेरा ख्याल वो बड़े अभी तफसील से बात होगी। तीसरा लूज एंड है ईरान पाकिस्तान, कि अभी चूंकि वहाँ पर वी ऑल नो कि क्या चाइना ने किया है और किस तरीके से हिंदुस्तान बाहर गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये 3 एंड्स पर बहुत मजबूत तरीके से, बड़े मरबूत तरीके से बात होगी, और इसका नतीजा और कोई निकले या ना निकले, इन 3 शोबों में जो मैं बात कर रहा हूँ, CPEC अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान फ्यूचर, पाक ईरान फ्यूचर जो हमारे रिलेशंस हैं, और क्या हमने स्टांस लेना है दोनों ने मिलकर एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। तो मेरी टेक तो ये है कि ये 3 सब्जेक्ट जो है ये सरे फहरिस्त होंगे, और इन पर ज़रा पूरे इन डेप्थ बातचीत होगी। ठीक, मेरे साथ है ये एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी तक मैं अकील करीम देवी साहब से बात नहीं कर सका, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेते हैं चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात का और खत्ते के बदलते हुए हालात का आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं। नजमुस साकिब साहब, एक मेरा बेसिक क्वेश्चन था क्योंकि मैं चाहता चीज़ों को जोड़ में सकूँ। क्या हमें गुज़श्ता चंद माह में जब से साल शुरू हुआ है इंटरनेशनल ऑर्डर में हमें एक चेंज डिसर्न होती, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो गया कि बहुत ही बड़ी हो गई, लेकिन क्या हमें एक चेंज का पैटर्न डिसर्न होते नज़र आता है? चेंज आ रही है? मुझे एक तालिब इल्म के तौर पे नज़र आता है जी। ठीक है, और मैं उसमें सिर्फ ये नहीं देख रहा कि ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया से कैसे बहुत ख़राब नहीं हुआ, कौन सा रेल का जो उन्होंने निकाल दिया और $500 बिलियन का ये उनका बायलैटरल वो है। मैं ये देख रहा हूँ जिस तरह आपने शुरू में बात की कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं, अगर हम उसको यानी आखिर तक पहुँचाएँ गुज़श्ता से व्यवस्था, तो सार्क कंट्रीज़ में से सवाए शायद म्यांमार के ये आपका नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान इस पर
سوائے بھوٹان کے، سوائے بھوٹان، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یعنی ہندوستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تناؤ آ گیا۔ لیکن یہ چھوٹے لیول کی بات ہے. آپ پوچھ رہے ہیں براڈر لیول پہ، اس پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت لیٹن امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، یو مین برازیل میں؟ جی برازیل میں کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت بولیویا کی کیا صورتحال ہے، وینزویلا میں کیا صورتحال چل رہی ہے جہاں پہ 2 پریزیڈنٹس ہیں. اس کے ساتھ آپ یعنی افریقہ کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو ڈسرن کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں، جی بالکل، ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں تو، اور پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن ہونے ہیں ابھی امریکہ میں، اس کے تناظر میں جب اب صرف 80 دن رہ گئے ہیں، جس میں 80 دن رہ گئے ہیں، اور جہاں لگ رہا ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہو جائے گی. دیکھیں نا، امریکن الیکشن کا اس کے ہونے سے بہت پہلے اثر شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس وقت کی صورتحال آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال یعنی اگر ہم دیکھیں اوپر سے ایک برڈ آئی ویو لیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں بدل رہی ہیں اور کچھ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. اس وقت ضرورت ہے جی فارن پالیسی فارمولیٹرز کو کہ وہ کس طریقے سے سب سے پہلے بائیلیٹرلی، پھر ریجنلی اور پھر انٹرنیشنلی اس کو دیکھیں. ٹھیک. اچھا نجم شیخ صاحب، یہ اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں جو امریکن الیکشن میں جو ہم ایک لگتا ہے ممکنہ طور پہ، سرٹن تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ کیا ہوگا وہاں پہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں ایک ٹرانزیشن ہو جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ون ٹائم پریزیڈنٹ ہی ثابت ہوں گے اور وہاں پہ جو بائیڈن پریزیڈنسی جو ہے وہ آ سکتی. اس کا کیا فرق پڑے گا اکراس دا ورلڈ اور خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان؟ دیکھیے وہ خاصا اثر انداز ہوگا. اولاً وہ اثر انداز ہوگا اس پہ کہ چین اور امریکہ جو کہ پرنسپل ایلیمنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس وقت، اس میں کیا تبادلہ آئے گا. بائیڈن یہ نہیں کر سکتا کہ کہے کہ نہیں صاحب چین تو ہمارا دوست ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں چین کے ساتھ تعاون کرنا ہے. وہ کلائمیٹ چینج میں ایک دلچسپی رکھتے ہیں اور اس دلچسپی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. وہ رینیویبل انرجی میں دلچسپی رکھتے ہیں، کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے، اور ان دونوں چیزوں میں اس کو چین کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. وہ چین کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رقیب نہیں سمجھے گا، وہ رائیول نہیں سمجھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھے گا کہ کہیں رائیولری ہے، کہیں کوآپریشن کے امکان ہے. ان کوآپریشن کے امکان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ان پہ فوکس کرنا پڑے گا. تو ایک بڑی چیز یہ آئے گی. دوسری، جب بائیڈن آپ کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے، بائیڈن امریکہ کے جو سیاستدان ہیں ان میں سے ایک ہے جس کا پاکستان کے ساتھ رشتہ رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ کیری لوگر بائیڈن بل جو تھا اس میں انہوں نے خاصا کام کیا تھا اور وہ پاکستان آ چکے ہیں. پاکستان میں انہوں نے ایک بہت فیمس ان کا کوٹ ہے کہ افغانستان میں لوگوں نے پاکستان کے سلسلے میں شکایت کی. انہوں نے کہا دیکھیے پاکستان ہمارے لیے 10 گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت افغانستان کے. یہ ایک پہلو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک اور مشکل بھی پہلو ہے، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا شیخ صاحب. ایک تو ناظرین ٹکٹ چل رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات UAE کے درمیان میں ایک امن کا معاہدہ کروا دیا ہے، اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں بڑے خوش ہیں اور کنگریچولیٹ بھی کر رہے ہیں. جنرل صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی کی حکومتیں بڑی کمفرٹیبل ہو چکی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. عجیب بات ہے، آپ نے دیکھا کہ ہاؤڈی موڈی میں بہت انویسٹمنٹ کی ہندوستان کی حکومت نے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا گجرات دلی، وہاں پر بھی ایک پورا تھا کہ اب کی باری ڈونلڈ ٹرمپ کی نعرہ لگوایا گیا. تو بہت خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے اور تعلقات کو بہتر بنایا جا رہا تھا اس ڈائریکشن میں. پاکستان میں بھی جنرل صاحب شروع میں تو انہوں نے بالکل ایسا لگتا تھا کہ آگ بھگولا تھے وہ پاکستان پہ، لیکن اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو خاصا ایمبریس کیا، اور ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشنز کے مقابلے میں پاکستان پہ جس قسم کی تنقید ہوتی تھی، ڈو مور وغیرہ، وہ سب چیزیں جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشن ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے بھی تو چیلنجز کھڑے ہو سکتے ہیں. جی میں اس چیلنج کا ذکر کرتا ہوں. پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے یا نہ آنے کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا. میری زیادہ نظر نہیں ہے امریکن پالیٹکس کے اوپر، لیکن جو کچھ دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں UK کو دیکھتا ہوں اور USA کو بھی، انڈیا کو، تو یہ بڑے بڑے جتنے ملک ہیں یہ انورڈ لکنگ ہیں ہو رہے ہیں.
اور جبکہ یہ بہت آؤٹ گوئنگ ملک تھا امریکہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آئے بھی اسی بنیاد پر تھے اور شاید اسی بنیاد پہ رہ بھی جائیں. یہ میرا اندازہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو سمیٹا ہے جیسے بھی ہے. لیکن ایک خدشہ جو ہے، جی جو بھی آپ سمجھیں، جو بائیڈن کا بالکل دوست ہے ہمارے، بالکل ٹھیک کہا ہے نجم الدین شیخ صاحب نے. ایک چیز کا فرق ہے، جو بائیڈن از لائکلی ٹو ٹو اسٹیبلشمنٹ ویو مور دین یہ جو بھی صدر ہے. یہ اس چیز کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان کے سلسلے میں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے ٹرمپ کے مقابلے میں ہاں وہ خوش نہیں ہے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہو. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کا دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ. جلال صاحب ذرا روکیں، دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ. نجم ثاقب صاحب، مجھے جلال صاحب کی بات میں بڑا وزن لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت تھے جو آئیکانوکلاسٹک تھے اور وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اکثر چیزوں میں ڈس ایگری کرتے تھے، سیریا کے اوپر، افغانستان کے اوپر. یہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اور ہسٹری کا طالب علم ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جب سینیٹر ہے یا وہ ایم این اے ہے تو اس کو جب وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو اس کے طور طریقے اور اس کا ٹھسا جو ہے وہ اور ہوتا ہے، وہ اسٹڈڈ ہوتا ہے. جی، اس وقت اس کی مجبوریاں کچھ اور ہوتی ہیں. اور اگر ہم امریکن کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ وہ اس کا جو سارا اس کی شخصیت اوپن ہوتی ہے. دیکھیے انسٹیٹیوشنز ہیں نا جی وہاں پہ. آپ اکیلے، بائیڈن ایک انسٹیٹیوشنل آدمی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب برک اوباما کی کیمپین چل رہی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان جو ہے وہ کیا کہ میں جب پریزیڈنٹ بنوں گا تو کیوبا پہ سینکشنز ہٹا دوں گا. نہ صرف سینکشن ہٹاؤں گا بلکہ وہ جو امبارگو اس پہ لگا ہوا ہے، ہٹائی نہیں، بعد میں ہٹا نہیں سکے. میرے نالج میں آج تک ایز وی اسپیک مجھے نہیں پتا کہ وہ ہٹائی گئی ہے کہ نہیں. اس کی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے. آپ سوال کچھ اور دیکھیں، جلال صاحب کا کہنا نہیں، میں ادھر سے شروع. ٹرمپ ایک نان انسٹیٹیوشنل آدمی تھا اور اس نے نان انسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز کیے ہیں سیریا کے اوپر اور افغانستان. بائیڈن انسٹیٹیوشنل آدمی ہے آن دی ادر ہینڈ، ٹھیک ہے، اور بائیڈن اپنی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرے گا. ٹھیک، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ یہ اگر آپ مجھ سے ایک دم سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا چلو پوزیشن لیں آپ. جو میں بالکل پوزیشن لے رہا ہوں. میرا جواب نہ نو ہے نہ یس ہے، میرا جواب ہے مے بی. وہ اس لیے، وہ ایک منٹ رکیں، اب پوری بات تو کرنے دو یار. اس میں یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن جیتے گا. نمبر ٹو کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے گا سیٹ کے اوپر بحیثیت صدر کے تو وہ یہ کرے گا. لیکن یہ فوج کا اور ڈپلومیسی کا فرق. یہ نجم الدین شیخ صاحب ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ کلیئر لائن کیا ہے اس میں؟ بائیڈن انسٹیٹیوشنل آدمی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات مانے گا، ٹرمپ نان انسٹیٹیوشنل آدمی تھا. نہیں، بالکل انسٹیٹیوشنل آدمی ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کو وہ انفلوئنس کرتا ہے. دیکھیے، آپ مت بھولیے کہ جب براک اوباما تھے پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے فورن پالیسی بائیڈن کے حوالے کی ہوئی تھی. اچھا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اوباما نے یہ ڈویژن کی ہوئی تھی کہ صاحب آپ کا تجربہ ہے، اس تجربے کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اور بائیڈن کہتا ہے کہ میں وہاں پہ بات کرتا تھا اور براک اوباما سے صرف یہ ہوا کرتا تھا کہ ہی از رائٹ، بائیڈن از رائٹ، لیٹ اس فالو دیٹ پالیسی. جو ایک فرق ہوا تھا وہ افغانستان پہ ہوا تھا. جب اسامہ بن لادن پہ انہوں نے اٹیک کرنے کا کیا تھا تو بائیڈن اپوزڈ اٹ انیشلی اینڈ دین فیل ان لائن. لیکن دیٹ واز دی اونلی پوائنٹ جو ابھی میں نے جو رپورٹس پڑھی ہیں اس بنا پہ یہی ایک پوائنٹ تھی جس پہ اوباما اور بائیڈن کے درمیان اختلاف ہوا تھا فارن پالیسی کے سلسلے میں. نہیں تو فارن پالیسی میں بائیڈن کی آواز جو تھی وہ بلند ہوتی تھی اور وہی پالیسی فالو کی جاتی تھی. اب جب آپ کہتے ہیں کہ بائیڈن کی پالیسی آگے چل کے اگر وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور اس کے مجھے فرینکلی اس وقت امکان نظر آ رہے ہیں کہ وہ جیتے گا. اچھا، اور اگر وہ جیتے گا تو ہماری طرف اس کی کس قسم کی پالیسی ہوگی اس کے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ بائیڈن پرہیپس جو امریکی سیاستدان ہیں ان میں سے بائیڈن ایک ایسا شخص ہے
جو پاکستان کو پہچانتا ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کو پہچانتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کر چکا ہے, شاید وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اور ہوں, ان سب سے ان کی بات چیت رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہے گا کہ آپ کی جو کردار رہا ہے افغانستان کے سلسلے میں اس کو آگے بڑھایا جائے, اور جو آپ کی... مجھے ایک بریک لینے دیجئے شیخ صاحب. بیسیکلی شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی فیملیرٹی جو ہے بہت زیادہ ہے پاکستان کے ساتھ, اور ایک کنٹینیوشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اوباما کی فورن پالیسی کی, کیونکہ اس میں وہ ایک پرنسپل کردار تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اگر میں واپس جا سکوں پاکستان اور چین اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے دورے, ممکنہ دورے کے حوالے سے اس کی سگنیفیکنس میں ایک چیز کو پاکستانی بہت سمجھنا چاہیں گے نجم ثاقب صاحب کہ چین کا در حقیقت کشمیر کے اوپر اس وقت سٹینڈ ہے کیا, اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور اس کی کوئی ہسٹوریکل اور کلچرل بھی وجوہات ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ چین کا سٹینڈ ڈفرینٹ ہے باقی ساری دنیا سے؟ میرا دل بہت خوش ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ اس سے ہمیں موقع ملے گا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے جانے کا اور دیکھنے کا کہ 1949 سے پہلے کا جو چین تھا وہ صورتحال کیا تھی. ایک چینی کہاوت آپ سے یعنی شیئر کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے ایک بوند دو گے تو میں تمہیں پورا چشمہ دوں گا. اچھا. چین کو نہیں بھولا کہ پاکستان نے ہیومن رائٹس پہ اس کا ساتھ دیا تھا. چین کو وہ کمبوڈیا اور یعنی پاکستان کا ووٹ بھی نہیں بھولا. تو کشمیر پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو چائنیز کلچرلی اور ہسٹوریکلی امریکن سے مختلف ہیں. امریکنز یہ بھلا دیتے ہیں بھائی وہ مختلف نہیں ہے, وہ اپنی نوعیت کی صرف آپ ہیں, ٹھیک, اور اس کا پورا یعنی ہسٹری. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو کہاوت سنائی ہے چائنا کی, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی کہ اگر تم مجھے ایک بوند دو گے تو میں تمہیں پورا چشمہ دوں گا. دوسری چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر پہ جو اس کا چائنا کا سٹینڈ ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ایک سال پہلے سے جو 5 اگست سے شروع ہو کے اس وقت آیا, اور جس طریقے سے کنڈیم کیا ہے, باقاعدہ لفظ میں کنڈیم کا یوز کر رہا ہوں, کہ وہ جو یہ جو 35A اور 370 وغیرہ کا جو تھا اس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے. اس کی ایک ہسٹوریکل اور کلچرل ویلیو بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب آپ دوستوں کو اور دشمنوں کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر آتا ہے نیشنل انٹرسٹ کا. لیکن جہاں میں جب چائنا اور پاکستان کو دیکھتا ہوں تو نیشنل انٹرسٹ تو ہے ہی, ظاہر ہے کہ سی پیک کا ان کو بھی فائدہ ہے, ہمیں بھی فائدہ ہے. جو بھی تعلقات ہوتے ہیں اس میں یعنی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے, لیکن اس میں کچھ کلچرل اینگل بھی ہیں جو آج تک مخفی ہیں. یہ کلچر تو ہمارا کامن ہی نہیں ہے. نہیں, یہ جو میں آپ کو دوستی کا بتا مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا نے آج تک کسی جگہ جا کے یعنی کالونیز نہیں بنائی. بالکل صحیح. اس نے کالونائز نہیں کیا, اس نے اس وقت تک اٹیک نہیں کیا جب تک اس پر خود اٹیک نہیں ہوتا. اس کے پیچھے یہ ہے کوریا اور جاپان سے, کوریا وہی اس کی ہسٹری. جی بالکل. اس میں آپ دیکھیں تو ایک اور چینی کہاوت آپ سے سناتے ہیں اور پھر آپ اپنے مہمانوں کے پاس جائیے گا. اس میں یہ ہے کہ یہ قیمتی پتھر جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو تم کیوں ضائع کرو اس اڑتی ہوئی دور چڑیا کو مارنے کے لیے. یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ اس میں از اٹ ورتھ ٹو ٹیک اینی ایکشن اور ناٹ. تو میں جب دیکھتا ہوں پاک چائنا دوستی کو تو اس میں مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے رولز بھی نظر آتے ہیں کہ کامن آبجیکٹیوز, کامن انٹرسٹ, لیکن کلچرل ویلیوز اور وہ بھی چائنا. اچھا شیخ صاحب, میں اگر آپ کی طرف آؤں, باری تو جان صاحب کی ہے لیکن اس لیے آپ کی طرف آؤں گا کہ شاید مجھے ایک الٹرنیٹ ویو مل سکے اس کا. چین اور ہندوستان کے درمیان میں شیئر کرنے کو بہت کچھ ہے, دونوں کی آبادی بہت زیادہ ہے, ان کے درمیان ٹریڈ بہت ہو سکتا ہے, دونوں اگر اکٹھے ہو جائیں تو امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بن سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان میں ایک الائنس بن جائے اگینسٹ دا ویسٹ؟ اس کی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں واضح کر دوں کہ 5 اگست کو چینیوں نے, چینی فارن آفس اسپوکس پرسن نے اپنی کشمیر پہ جو پوزیشن ہے وہ واضح کر دی. یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ پرانا ڈسپیوٹ ہے, ہسٹوریکل ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور اس کو پاکستان اور ہندوستان کو مل کے بیٹھ کے اور اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے جو آرٹیکل 6 تھی جس میں ہمارے ساتھ جو ٹیریٹوریل باؤنڈری انہوں نے اسٹیبلش کی تھی, جو ہماری باؤنڈری اسٹیبلش ہوئی تھی, اس میں آرٹیکل 6 میں انہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 1963 میں ہے, یعنی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا ان کے جو چین کے ساتھ جو ہندوستان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے 1963 میں جو ہمارے ساتھ ٹیریٹوریل باؤنڈری
کی بات کی. اس میں انہوں نے کہا کہ دس باؤنڈری از کنڈیشنل آن دا فیکٹ دیٹ دا ایریا دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری comes to Pakistan. If it does not come to Pakistan, we will renegotiate this. یہ یاد رکھیے گا. ایک دوسرا کہ جب انہوں نے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی 5 اگست کو بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہسٹوریکل ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وی ایڈوکیٹ دیٹ دے سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ سیٹل اٹ پیسفلی. جب ان سے پوچھا گیا کہ صاحب 5 اگست کو تو ابھی پاکستان نے یہ نیا نقشہ نکالا ہے, اس پہ آپ کا کیا ویو ہے, تو انہوں نے کہا صاحب میں جو کشمیر پہ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چین کی پوزیشن اس پہ کیا ہے. دوسری چیز جو میں ایک تو پہلے کریکٹ میرا سوال تو سر ادھر ہی رہ گیا جو میں نے پوچھا تھا. میرا سوال تو یہ تھا کہ کیا ہندوستان اور چین میں کبھی ایک الائنس ہو سکتا ہے مغرب کے خلاف؟ دیکھیے جب چین بات کرتا ہے ایشین سینچری کی, جب ہندوستان بات کرتا ہے ایشین سینچری کی, تو وہ سینچری تو اس بنا پہ تھی کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ہوگا, اسے ہونے کا اب امکان کوئی نہیں ہے میری نظر میں. جے شنکر اپنی کوشش کرتا رہے لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ اب ہندوستان اور چین میں اس قسم کا ایک رابطہ ہوگا جس بنا پہ یہ کیا کہا جائے کہ صاحب اب یہ دونوں جو ہیں یہ مل کے ایشیا کی ایک نئی بنیاد رکھیں گے. کہ جل صاحب کو آنے دیجیے. جل صاحب اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ہم نے تو اپنے تمام انڈے اسی باسکٹ میں رکھے ہیں جل صاحب کہ چین اور ہمارے درمیان ایک اسٹریٹجک الائنس ہے. اگر کہیں حالات کروٹ بدل لیں اور چین اور ہندوستان کے درمیان میں بہتر تعلقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں جس سے چین کو بھی بڑا فائدہ ہے اور ہندوستان کو بھی بڑا فائدہ, ہم کیوں اسیوم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ جی میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے, اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا اگر ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کے مسائل بھی کچھ نہ کچھ حل ہو جائیں. ایک چیز میں بات کرنا چاہوں گا ضرور کہ کشمیر کے سلسلے میں ایک فلسافیکل ڈفرنس ہے چائنا کا اور ہمارے سٹانس کا. چائنا ہمیں یہ کہتا ہے اور یہ آدھا پاکستان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں کشمیر کو بیک برنر پر ڈالنا چاہیے, یہ خود مسئلہ وقت آنے کے ساتھ حل ہوگا, آپ اپنے اندر کی باتوں پہ توجہ دیں. لیکن ان کے ذہن میں ہے ہانگ کانگ, تائیوان, جہاں پہ لوگ امن امان سے رہ رہے تھے. ہمارا کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ سٹانس ہے کہ یہ ایک المیہ ہے, انسانی المیہ ہے, اس کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا بیک برنر کے اوپر. اس وقت تک تو یہ لوگ بیچارے ختم ہو جائیں گے, صرف ایک زمین کا ٹکڑا رہ جائے گا. اس کا کیا یہ ایک فلسافیکل ڈفرنس ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ لیکن جل صاحب اگر وہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج وہ نہ لانے کی کوشش کریں, لیکن جل صاحب یہ جو آرگومنٹ اتنی دیر تک تو بہت اسٹرانگ تھا ہمارے شور بھی نہ مچانے کا جب تک وہ وہاں پر بی جے پی آر ایس ایس ایک ڈیموگرافک چینج لانے کی کوشش نہیں کر رہے. اگر وہ میجورٹی کو مائنورٹی میں بدلنا چاہتے ہیں, ڈیموگرافک چینج لانا چاہتے ہیں, تو پھر دوسرا آرگومنٹ تو کمزور پڑ جاتا ہے. صرف ڈیموگرافک چینج کی بات نہیں ہے, وہاں پر اٹراسٹیز کی بات. مثال کے طور پہ آپ ڈیموگرافک چینج نہ بھی لائیں لیکن اگر ان کو عام انسانوں کی طرح رہنے ہی نہ دیں تو پھر بھی کیا آپ اس کو بیک برنر پہ ڈال سکتے ہیں؟ اگر آپ ڈومیسائل لاز کی چینج دیکھیں, 1 لاکھ لوگ ڈومیسائل لے چکے ہیں پچھلے 1 سال میں. آپ جو بات کر رہے ہیں, میں واپس اس بات پر آتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے طریقے پیسفل طریقے ہی ہیں, اور وہی خطے ترقی کرتے ہیں جو امن امان سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر چائنا اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے بنانے کی کوشش میں بھرپور کردار ادا کرے تو میرا خیال اس سے اچھی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب کا بھی, نجم ثاقب صاحب کا بھی, نجم الدین شیخ صاحب کا بھی, اور عقیل کریم دیدی ہمیں جوائن ہی نہیں کر سکے آج اس پروگرام میں. یہ تمام ڈسکشن آپ نے دیکھی ہے, مختلف ڈائریکشنز میں ڈسکشن گئی ہے, فیصلہ آپ کا ہے. پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.